السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رومن دور میں 25 دسمبر کو سورج کے دن یعنی سن ڈے کے طور پر منایا جاتا تھا۔ دسمبر میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہو جاتے تھے، روشنی اور آگ کا بندوبست ہوتا نہیں تھا، لہٰذا یورپ سورج، روشنی اور حرارت کو ترس جاتا تھا۔ اس زمانے میں 24 دسمبر طویل ترین رات ہوتی تھی۔ آج یہ اعزاز 22 دسمبر کو حاصل ہے۔ رومن سمجھتے تھے کہ 25 دسمبر کے بعد راتیں چھوٹی اور دن لمبے ہونے لگتے ہیں۔ یہ دن سن ڈے یعنی سورج کا دن ہے، لہٰذا یہ دسمبر کو پورے ملک میں جشن مناتے تھے، ناچتے گاتے اور کھاتے پیتے تھے اور یہ سوچ کر خوش ہو جاتے تھے کہ اب برفیں پگھل جائیں گی، درختوں کے پتے، پھول اور پھل واپس آئیں گے، گرم کپڑے صندوقوں میں بند کر دیے جائیں گے، ہم لوگ چھوٹی قمیضیں اور جانگیں پہن کر باہر پھریں گے، فصلیں تیار ہوں گی اور جانوروں کا دودھ اور گوشت زیادہ صحت مند اور خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ جشن ہزاروں سال سے منایا جا رہا تھا۔ عیسائیت آئی تو مسیحیوں کے پاس کوئی جشن نہیں تھا۔ یہ اہل یہود کے تہوار مناتے تھے یا مقامی خطوں کے جشن منا لیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رخصتی کے 221 سال بعد پہلی کرسمس منائی گئی۔ اس کے لیے بھی 25 دسمبر کا دن منتخب کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ عیسائیوں نے رومن کے 25 دسمبر کے جشن کو 221 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دے کر کرسمس منانا شروع کر دی۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ ہم اگر موجودہ کیلنڈر کے حساب سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا دن نکالیں تو وہ 2 عیسوی بنے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عیسوی کیلنڈر کے دوسرے سال ہوئی تھی۔ گویا کرسمس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تاریخ پیدائش سے نہیں ہے، یہ رومن کا دن تھا۔ رومن نے جب عیسائیت قبول کر لی تو مسیحیوں نے ان کے لیے جشن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش قرار دے کر اسے کرسمس بنا دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے پوری عیسائی دنیا تسلیم بھی کرتی رہی اور اس میں نئی نئی روایات بھی متعارف کراتی رہی۔ مثلاً کرسمس ٹری کی روایت فرانس کے شہر سٹراکبرگ میں 1605 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ لوگوں نے شہر کے پرانے چرچ کے صحن میں فر کا درخت لگایا اور اس پر رنگین کپڑوں کے ٹکڑے لٹکا دیے۔ 1611 عیسوی میں اس پر موم بتیاں لٹکا دی گئیں اور پھر ترکی میں ان پر بچوں کے لیے تحفے لگا دیے گئے اور یوں کرسمس ٹری پوری دنیا میں کرسمس کا حصہ بن گیا۔ اب کرسمس ٹری کے گرد 24 موم بتیاں لگائی یا جلائی جاتی ہیں۔ 24 موم بتیاں دسمبر کے 24 دنوں کی علامت ہیں، ہر دن کی ایک موم بتی اور 25واں دن کرسمس ٹری۔ دسمبر کا مہینہ پوری عیسائی دنیا میں بڑے جوش سے منایا جاتا ہے۔ شہروں میں بڑے بڑے کرسمس ٹری لگائے جاتے ہیں۔ کرسمس کی خصوصی مارکیٹیں یعنی بازار بھی آباد کیے جاتے ہیں۔ یہ بازار کرسمس مارکیٹیں کہلاتے ہیں۔ کرسمس مارکیٹیں میں چھوٹی چھوٹی ہرٹس ٹائپ دکانیں بنائی جاتی ہیں اور ان میں دکاندار ہر قسم کی اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ ان میں کھانے پینے کے سٹال بھی ہوتے ہیں۔ میں تقریباً ہر سال کسی نہ کسی یورپی ملک میں کرسمس دیکھنے جاتا ہوں۔ اس سال نیو یارک، پیرس اور غرناطہ گیا۔ اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر گیا تاکہ یہ بھی کرسمس کا تہوار دیکھ سکیں۔ ہم نے نیو یارک سے سٹارٹ لیا۔ نیو یارک میں ٹائم سکوائر سے لے کر راک فیلر کے ہیڈ کوارٹر تک کرسمس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ راک فیلر فاؤنڈیشن ہر سال دنیا کا سب سے بڑا اور بلند کرسمس ٹری لگاتی ہے۔ ہم نے 33 اسٹریٹ سے چلنا شروع کیا۔ 40ویں اسٹریٹ سے ٹائم سکوائر شروع ہوا، وہاں بے تحاشا رش تھا۔ بلند و بالا عمارتوں پر بڑی بڑی سکرینیں لگی تھیں اور یہ سکرینیں دن کے وقت بھی فضا میں رنگ اڑا رہی تھیں۔ سکرینیں اور رنگ ٹائم سکوائر کی خاص نشانیاں ہیں۔ ہم وہاں سے چلتے ہوئے 48 اسٹریٹس پر راک فیلر کے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہاں واقعی 2 ہیکل کرسمس ٹری لگا ہوا تھا، اس پر روشنیاں، مصنوعی سیب اور تحفے لٹکے تھے۔ کرسمس ٹری 16 منزلہ تھا اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے لوہے کی تاروں سے باندھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کرسمس مارکیٹ بھی تھی اور عمارتوں کے درمیان مصنوعی برف بچھا کر اس پر سکیننگ بھی ہو رہی تھی۔ بچے، جوان، مرد اور عورتیں سکیننگ شوز پہن کر
گراؤنڈ میں باقاعدہ اسکیننگ کر رہے تھے۔ وہاں بھی ٹھیک ٹھاک رش تھا، لگ بھگ 30-40 ہزار لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود صفائی اور نظم و ضبط مثالی تھا۔ مجال ہے کہ کوئی شخص قطار توڑ رہا ہو یا فٹ پاتھ یا سڑک پر کوئی کاغذ یا ریپر پھینک رہا ہو۔ نیو یارک کی سب سے بڑی کرسمس مارکیٹ 46ویں اسٹریٹ پر لگتی ہے۔ یہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ اس میں بھی اسکیننگ گراؤنڈ تھا اور دائیں بائیں عارضی ریسٹوران، کافی شاپس اور آئس کریم پارلرز۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کرسمس مارکیٹیں میں شراب خانے یا شراب کی دکانیں نہیں تھیں۔ امریکی شاید کرسمس کو شراب سے دور رکھتے ہیں، تاہم میں اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر سکا۔ ہم راک فیلر ہیڈ کوارٹر سے چلتے ہوئے 58 نمبر اسٹریٹ پر نیو یارک میں ایپل کے سب سے بڑے سٹور پر آ گئے۔ یہ عمارت واقعی دیکھنے لائق ہے۔ پورا سٹور زیر زمین ہے، بس اس کی انٹرنس زمین پر ہے اور یہ مکمل طور پر شیشے کی بنی ہے۔ یہ دور سے شیشے کا کیوب دکھائی دیتی ہے۔ ہم شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو دونوں سائڈ سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، جبکہ درمیان میں لفٹ تھی۔ نیچے وسیع ہال میں ایپل کی پروڈکٹس رکھی تھیں اور سرخ شرٹس میں سیلز مین اور سیل گرلز گاہکوں کو گائیڈ کر رہی تھیں۔ ایک کونے میں نئی ٹیکنالوجی اور مصنوعات کے بارے میں لیکچر دیا جا رہا تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ایپل کمپنی کا کوئی ڈائریکٹر iPhone 16 کے نئے فیچرز بتا رہا تھا۔ تہہ خانے کے باوجود وہاں سورج کی روشنی کا بندوبست بھی تھا اور ہال کے درمیان اور سائڈز پر پودے اور پھول بھی لگے تھے۔ فون چارجنگ اور فری وائی فائی بھی دستیاب تھا، جس سے 90% لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لوگ سائڈز کے بینچز اور کانفرنس روم میں نیند کے مزے بھی لوٹ رہے تھے۔ ہمیں سیل بوائے نے بتایا کہ یہ سینٹر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، آپ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ ایپل سینٹر کے ساتھ نیو یارک کا سینٹرل پارک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 840 ایکڑز پر مشتمل ایک خوبصورت پارک ہے، جس میں صدیوں پرانے درخت بھی ہیں اور چھوٹی سی جھیل بھی، جبکہ چاروں سائڈز پر واکنگ ٹریکس اور جوگنگ پاتھ بنے ہوئے ہیں۔ سینٹرل پارک کے اطراف مہنگے فلیٹس اور ولاز ہیں۔ ہم ایک دن قبل میٹروپولیٹن میوزیم دیکھنے کے لیے سینٹرل پارک سے گزر کر گئے۔ ہمیں اس دن پارک میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، لیکن ہم واپس چل پڑے۔ واپسی کے راستے میں بھی کرسمس کے جشن دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں اس دن پارک میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، لہٰذا ہم واپس چل پڑے۔ واپسی کے سفر میں بھی کرسمس کے جشن دکھائی دے رہے تھے۔ اس دن پورا نیو یارک سڑکوں پر تھا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرامس میں بٹھا کر فٹ پاتھوں پر چل رہے تھے، شاپنگز بھی فرما رہے تھے، مگر کسی جگہ کوئی ہڑبونگ یا افراتفری دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لوگ سلیقے اور شائستگی کے ساتھ چل رہے تھے۔ نیو جرسی نیو یارک کی ہمشیرہ ریاست ہے۔ دریائے ہڈسن دونوں کو الگ کرتا ہے۔ میں نے جرسی ریاست کے علاقے میں نیو پورٹ میں ہوٹل لے رکھا تھا۔ میرے ہوٹل کے بالکل سامنے سے پاتھ ٹرین مین ہٹن جاتی تھی۔ میں ٹرین لیتا تھا اور 10 منٹ میں بیٹی کے ہاسٹل کے سامنے پہنچ جاتا تھا۔ امریکہ میں ہاسٹل کو ڈوم کہا جاتا ہے۔ ڈومز بہت مہنگے ہوتے ہیں، لیکن ان میں تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں اور یہ طالب علم بالخصوص بچیوں کے لیے بہت محفوظ ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے سیکیورٹی ہوتی ہے۔ کوئی شخص، وہ خواہ والد، والدہ یا بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، وہ طالبہ کے کمرے میں نہیں جا سکتا۔ یونیورسٹی جانے اور واپس آنے کے اوقات بھی طے ہیں، بس ان میں ایک خرابی ہے اور وہ حلال کھانا ہے۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کو اس کے لیے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باقی یہ ہر لحاظ سے سیف اور زبردست ہوتے ہیں۔ ہم روزانہ بیٹی کے پاس چلے جاتے تھے اور اسے ساتھ لے کر نیو یارک کے کسی نہ کسی علاقے کی طرف نکل جاتے تھے۔ نیو یارک کی کرسمس واقعی دیکھنے لائق ہے۔ ہم 6 دن نیو یارک میں گھومتے رہے اور اس کے بعد پیرس آ گئے۔ پیرس کی کرسمس بھی جوبن پر تھی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔